ہم سب اپنی پوری زندگی کو ایک ایسی ریس میں بھگا رہے ہیں جس کا فنیشنگ لائن کبھی آتا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 90% لوگ کامیابی کی غلط ڈیفینیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک ایسی سکسیس کا سیکرٹ بتاتا ہے جو دنیا میں بھی آپ کو ٹاپ پر رکھے گی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کا فارمولا ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈی کوڈ کریں گے دا ریئل سکسیس ان اسلام اور وہ 5 کوالٹیز جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 میجر ٹاپکس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اصلی کامیابی کیا ہے۔ قرآن اور احادیث کے ذریعے ہم سکسیس کی اصلی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے۔ دوسرا ٹاپک، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی میں کیا فرق ہے۔ تیسرا ٹاپک، کوالٹیز آف اے ٹرولی سکسیسفل بلیور۔ ہم ان 5 اسپیسیفک کوالٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جیسے تقوی، صبر، شکر اور اخلاق، جو آپ کو ایک بیٹر ہیومن اور اسٹرانگ بلیور بناتی ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، کیا ہم دین پر چلتے ہوئے دنیا میں ٹاپ پر پہنچ سکتے ہیں؟ آج کے ماڈرن دور میں بنا اپنی اسلامک ویلیوز اور ایمان کو کھوئے ایک سکسیسفل لائف اور کیریئر کیسے بلڈ کریں؟ اور آخر میں آپ کو ملے گا ایک کمپلیٹ ایکشنیبل بلیو پرنٹ جو آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں 100% کامیاب ہونے کے لیے ڈیلی لائف میں کیا سٹیپس لینے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ٹاپک کی طرف، یعنی کامیابی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، یعنی حقیقی کامیابی صرف ایمان والوں کی ہے۔ مطلب کامیابی صرف پیسہ، شہرت، ڈگری، بزنس یا فالوورز کا نام نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کو اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات تک پہنچا دے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مومن دنیا میں امیر ہوگا یا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو حلال رزق کماتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو صبر اور شکر کرتا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، چاہے دنیا اسے کامیاب سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے 2 لفظوں کا استعمال کیا ہے، سجن یعنی قید خانہ اور جنت۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے 3 ضروری باتیں سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ پہلا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیوں ہے؟ تو جواب ہے پابندیاں، لمٹس۔ ایک قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اسے وہاں کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن دنیا میں ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اسے حلال اور حرام کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ زنا، سود، جھوٹ، شراب، ظلم، ان سب سے بچنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص جیل کو یا قید خانے کو اپنا گھر نہیں مانتا، وہاں اسے رہنا پڑتا ہے، پر اس کا دھیان ہمیشہ رہائی پر ہوتا ہے۔ مومن کے لیے بھی یہ دنیا ایک ٹیمپرری امتحان گاہ ہے، اس کا اصلی گھر جنت ہے۔ ایک مومن کو جنت میں جتنی آزادی، سکون اور جتنی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی آسائش اور کمفرٹ بھی ایک قید خانے جیسا ہی لگتا ہے۔ دوسری ضروری بات، کافر کے لیے دنیا جنت کیوں ہے؟ جواب، آزادی، نو باؤنڈریز۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کا غلام ہو کر جیتا ہے۔ اس کے لیے حلال، حرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کافر کو آخرت میں جو عذاب اور تکلیف ملنے والی ہے، اس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی تکلیف بھی اس کے لیے جنت کے برابر ہے، کیونکہ یہاں عذاب نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے وہ اسی دنیا کو سب کچھ مان لیتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حدیث کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ غریب، غمزدہ اور پریشان رہنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس اونرز اور امیر تھے۔ مومن امیر ہو سکتا ہے، ٹاپ بزنس چلا سکتا ہے، اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں نہیں۔ اگر آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، حق، حلال، زکوٰۃ، عبادت کو نہیں توڑتے تو آپ صحیح معنوں میں مومن ہے ہی نہیں۔ اکثر لوگ اس حدیث کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ غریب، غمزدہ اور پریشان رہنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس اونرز تھے۔ مومن امیر ہو سکتا ہے، ٹاپ بزنس چلا سکتا ہے، اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں نہیں۔ اگر آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں پر اللہ کے احکام یعنی حق، حلال، زکوٰۃ، عبادت کو نہیں توڑتے تو آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جیتے وقت اپنی مرضی کو اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے جھکا دو۔ دنیا کی ٹیمپرری تکلیفوں پر صبر کرو، کیونکہ قید خانہ کی میعاد بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد ملنے والی جنت کی آزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ حقیقی کامیابی کے بارے میں ہے۔ واٹ از دا ریئل سکسیس؟ اگر یہ سوال میں ہر ایک سے پوچھوں اور خاص کر خواتین سے پوچھوں تو جواب یہی آئے گا کہ کامیابی دولت سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی حکومت سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی طاقت سے ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت، جتنا پیسہ وہ اتنا کامیاب، جس کی حکومت جتنی بڑی وہ اتنا کامیاب۔ غور کیجئے، یہ جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے اسی کی وجہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی کامیابی کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہم اسی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں اگر دولت کامیابی ہے تو ہم دن رات اسی کے پیچھے لگیں گے، صبح شام ہم اسی کے لیے محنت و مشقت کریں گے جسے ہم اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ اب ذرا سوچئے، اگر دولت کامیابی ہوتی تو قارون سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر حکومت کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس، نہ قارون کامیاب ہوا، نہ قارون کے خزانے تک پہنچنے والے لوگ کامیاب ہوئے، نہ فرعون کامیاب ہوا، نہ نمرود کامیاب ہوا، نہ فرعون اور نمرود کی طرح حکومت کرنے والے لوگ کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے ذہنوں میں یہ سوال لانا ہے کہ میری حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دولت تو کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ قارون کامیاب نہیں ہوا، اور حکومت بھی کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ فرعون اور نمرود بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو کیا ہے کامیابی؟ میرے اور آپ کے صحابہ اکرام اور صحابیات جو تھے، کیا ان کے ذہنوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ دولت ہی کامیابی ہے، عہدہ کامیابی ہے، بڑا مقام کامیابی ہے، شہرت کامیابی ہے، بڑے محلوں میں رہنا کامیابی ہے؟ کبھی ان کے ذہنوں میں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کو کبھی اہمیت دیتی ہی نہیں تھی، وہ ان چیزوں کو کامیابی سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ لوگ ان چیزوں کو کامیابی سمجھتی تو مجھے بتائیے، کیا حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس کچھ کم تھا؟ بادشاہ کی بیوی تھی، وقت کا سب سے بڑا بادشاہ اور بلینر تھا، محلوں میں رہنے والی، عیش و آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی، نہ دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی، نہ عیش و آرام کی کمی۔ لیکن سوچئے، کیا انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت دی؟ نہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ذرے کے برابر بھی اہمیت نہیں دی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے اور حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کا سٹینڈرڈ ہی بدل دیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بڑا گھر ہونا کامیابی ہے، مہنگی گاڑی ہونا کامیابی ہے، اچھا بینک بیلنس ہونا کامیابی ہے، لوگوں میں نام اور شہرت ہونا کامیابی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی کی ڈیفینیشن صاف لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہوا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا آخرت کا انجام کیسا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے تصور کو بدلیں، دنیا میں محنت ضرور کریں، روزی ضرور کمائیں، پڑھائی کریں، لیکن اس کو اپنا آخری مقصد نہ بنائیں۔ اپنی اصل کامیابی کو پہچانیں جو دین پر چلنے میں، نماز کی پابندی میں، اخلاق کو اچھا کرنے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بدل لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہم حقیقی طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک کے کچھ اہم پوائنٹس پر بات کرتے ہیں کہ آخر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان 5 بنیادی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز پیور انٹینشن، یعنی نیت کی پاکیزگی۔ ہم جو بھی کام کریں، چاہے پڑھائی ہو، چاہے نوکری ہو، بزنس ہو یا گھر کے کام ہو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنی نسلوں کو حلال روزی دیں۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو دنیا کا ہر کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دوسری ضروری چیز حلال روزی۔ ہمیشہ حلال راستے سے کمائیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ حلال روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ دنیا میں جتنا ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ ہونے دیں۔ تیسری چیز ہے عبادت کی پابندی۔ دن میں چاہے کتنی بھی مصروفیات ہو، 5 وقت کی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ کا ایک راستہ ہے۔ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اچھا اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو میں سب سے بھاری چیز بندے کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور 5ویں چیز توبہ اور آخرت کی فکر۔ انسان سے غلطی اور گناہ ہونا عام بات ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی ہوتے ہی اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ ہر روز کچھ وقت نکالیں اور یہ سوچیں کہ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے لاسٹ ٹاپک کی طرف۔ اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دونوں جہاں میں حقیقی کامیابی حاصل کی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیے۔ وہ اس وقت کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی۔ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہ امیر تھی۔ ان کی حقیقی کامیابی یہ تھی کہ جب دین اسلام کو ضرورت پڑی، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنی دولت کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ ان کا بزنس پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا، لیکن جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا، انہوں نے پورے کے پورے ویل اور قافلے خرید کر لوگوں میں بانٹ دیے۔ ان کی دولت ان کے دل میں نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب پریکٹیکل ایکشن پلان، یعنی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیسے لائیں؟ تو آئیے آج سے ہم اپنے روٹین میں 3 چھوٹے شفٹس لاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فوکس، یعنی اپنی نظر بدلیں۔
دنیا کی طرف دیکھنے کا نظریہ بدلیں۔ جب بھی کوئی اچھی گاڑی یا بڑا گھر دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ مجھے جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرماتا۔ دوسری چیز ہے انٹینشنل روٹین، یعنی نیت بدلیں۔ آپ صبح اٹھتے وقت یہ نیت کریں کہ آج میں جو بھی محنت کروں گا یا کروں گی، چاہے پڑھائی ہو، نوکری ہو یا گھر کا کام ہو، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ آپ کا پورا دن عبادت میں کاؤنٹ ہونے لگے گا۔ تیسری چیز ہے آخرت کی تیاری۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا، کیا میں آخرت کا اکاؤنٹ پازیٹیو ہوتا؟ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں کا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو سفر میں رہتے ہوئے اپنے اصلی گھر یعنی جنت کی تیاری کرے۔